بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں، آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں 3 ٹاپک اور 3 موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے، اور آج کے پروگرام کے جو ٹاپک ہیں، سب سے پہلے ربیع الاول اور سیرت کا آفاقی اور عالمگیر پیغام کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے پاکستانی جو دانشگاہیں ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں جو منشیات کا بڑھتا رجحان ہے اور ہماری نوجوان نسل جو اس ہلاکت خیز منشیات کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اس کا ہم جائزہ لیں گے، اس کا ہم تجزیہ کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، ان کے پیچھے کون سے مافیاز ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اسی طرح تیسرا ہمارا ٹاپک ہے کہ تعلیمی اداروں کے اندر جہاں والدین اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، وہاں اخلاقیات اور معاشرے کا اچھا فرد بنانے کے لیے بھیجتی ہیں، وہاں پہ طلبہ سیاست کے نام پہ توڑ پھوڑ، ایک دوسرے کے اوپر پتھراؤ اور جہالت کا وہاں پہ مظاہرہ۔ ریسنٹلی قائد اعظم یونیورسٹی میں بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا، اور یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے۔ تو تعلیمی اداروں کے اندر طلبہ سیاست، تعلیمی اداروں کے اندر لسانیت، عصبیت، فرقہ واریت، یہ ایک ہمارا ٹاپک ہوگا۔ 3 موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے آج، اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں میرے مہمان جناب عبید الرحمن شفیق صاحب۔ خوش آمدید سر آپ کو۔ اور نوازش۔ تجزیہ نگار ہیں، کالمسٹ ہیں، بلاگر ہیں، کافی شہرت کے حامل ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر موتی اللہ باجوہ صاحب، مختلف ٹی وی چینلز پہ ان کے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح مذہبی اسکالر ہیں، بہت بڑا نام ہے، قدآور شخصیت ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر انیس احمد صاحب، وائس پرنسپل ہے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے پینل میں، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ عبید صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سیرت کا آفاقی اور عالمگیر پیغام کیا ہے اس مہینے میں؟ اولاً تو بہت نوازش جناب فردوس جمال صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور کچھ خود و شنید کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کے رہتی دنیا تک لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں الفاظ، کروڑوں صفحات اس کے اوپر لکھے گئے ہیں، لیکن آج تک پوری سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکا۔ ابھی بھی جب بھی کوئی انسان سیرت کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، سیرت کو اپنے دل سے جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے سامنے ایک نئی دنیا اشکار ہوتی ہے، اور اسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی سیرت کے اندر کوئی کام ہوا ہی نہیں ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہم ٹاپک ہے، اور یہ بات صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ پوری دنیا نے، اور ان لوگوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جو کافر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر کائنات کے اندر، اگر اس کرۂ ارضی کے اوپر آپ امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، اس کائنات کے اوپر آپ عدل و انصاف کے اوپر مبنی ایک نظام بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہی نظام لانا پڑے گا جو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ سیرت کے اگر ہم مختلف پہلوؤں کی بات کریں کہ سیرت کا ایک جمالیاتی پہلو ہے، جی بالکل، ایک سیرت کا تربیتی پہلو ہے، ایک سیرت کا جو ہے وہ اخلاقی پہلو ہے، ایک سیرت کا جو ہے وہ معاشرتی پہلو ہے، پھر سیرت غیر مسلموں کے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماگیر ہے، عالمگیر ہے، آفاقی ہے۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اخلاقی پہلو پہ بات کریں اور ہمارے آج کے سماج کو، معاشرے کو اور سوسائٹی کو سامنے رکھیں، تو کیا آپ ڈفرینسز محسوس کرتے ہیں؟ مسلمان سماج خاص کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہم کٹ مرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے ہمارے دعوے ہیں، لیکن ہمارا جو اخلاقی پہلو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر، تو کہاں تشنگی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں کیا ہے؟ سیرت کے حوالے سے پہلے میں ایک تو بنیادی باتیں ذرا اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں کہ سیرت بنیادی طور پر ہے کیا۔ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ہر ایک پہلو کو ہم سیرت کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول کی زندگی کے ایک پہلو کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں جو حکم ملا ہے بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہم اس کے مطابق زندگی گزارنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے مطابق جس طرح انہوں نے پیروی کی تھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ چیز ہمارے اوپر فرض و واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھیجا ہے علیہم الصلوۃ والسلام،
تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کی ابتدائی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ڈیزائن کی کہ وہ دیگر لوگوں کے اندر ایک نمونہ ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی لحاظ سے دیکھیں کہ آپ کی اخلاقیات کس قدر مضبوط تھی کہ بعثت سے پہلے پورے مکہ کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ اگر کوئی اس پورے عرض حجاز کے اوپر کوئی امانت دار انسان موجود ہے تو وہ محمد ہے. اگر کسی انسان نے اپنی امانت کسی کے پاس رکھوانی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوائی جا سکتی ہے. ان کا اعتبار تھا. اور سب سے بڑی بات جو ایک میں چیز سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے معاشرے کا ایک جزو لا ينفق بن چکی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کو زہر کی طرح یہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، وہ ہے جھوٹ. آپ دیکھتے ہیں ہم چھوٹی موٹی باتوں کو تو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں. کاروبار کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز میں نے اللہ کی قسم اتنے کی لی، حالانکہ لی اتنے کی نہیں ہوتی. جھوٹ ابھی فیشن بن چکا ہے. اور اسی طرح جھوٹ کا تو ہم دن بھی مناتے ہیں. بالکل اپریل فل ڈے ہوتا ہے. تو جھوٹ ہماری زندگی کا اس قدر بنیادی حصہ بن چکا ہے، اور جس قوم کا بنیادی حصہ جھوٹ بن جائے وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعثت سے پہلے پورے مکہ کے اندر یہ معروف تھا کہ یہ انسان جھوٹا نہیں ہے، یہ انسان سچی بولتا ہے. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے تو تمہارے اوپر حملہ کر لے گا، تو کیا تم میری اس بات کا اعتبار کر لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں کریں گے. ہم نے 40 سال آپ نے ہمارے اندر گزارے، ہم نے کبھی آپ کی زبان سے نہ سہون نہ جان بوجھ کے نہ مذاقن کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. تو اس قدر سچے، اس قدر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ مدد کرنے والے، آؤٹ آف دا وے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ ایک ہوتے کہ مدد آپ اس چیز میں سے کرتے ہیں کہ جو چیز آپ کے پاس زائد موجود ہے. مثال کے طور پہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہوا ہے تو اس میں سے 1,000 روپیہ اگر میں کسی کو دے دوں گا تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نہیں میں 20 ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ آف دا وے جا کے خود کے اوپر اثار کر کے قربانی کر کے دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے. نبی وسلم کی زندگی کے اخلاقی پہلو پہ بات ہو گئی، تربیتی پہلو پہ بات کر رہے ہیں. اس سے ہٹ کے چونکہ ایک مکمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ایک مشعل راہ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی خوبصورت جمالیاتی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی. فار ایگزامپل جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت کو نہیں کاٹنے. بالکل اس وقت لوگوں کی سمجھ میں شاید یہ نہ آتا ہو کہ درختوں کو کاٹنا نہیں، لیکن آج کی جو جدید دنیا ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں 21ویں صدی میں تو ہماری ماحولیاتی آلودگی اور یہ ساری چیزیں درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں تو ابھی باقاعدہ اس پہ ملین جو ہے ٹری اور یہ سارے لگائے جا رہے ہیں. دنیا کے لیے وزارتیں بن گئی ہیں. اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے جو چیزیں صرف اخلاقی پہلو نہیں، صرف تربیتی پہلو نہیں، صرف دینی لحاظ سے نہیں بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی، جنگی لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے بالکل جمالیتی پہلو کی آپ ذکر کر رہے ہیں. مجھے ایک معروف حدیث ہے وہ جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھ کے فرماتے ہیں کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی کہ اس بلی کو باندھ کے رکھتی تھی، نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ جائے خود شکار کر کے کچھ کھا پی لے، نہ اس کو خود کھانے کے لیے ڈالتی تھی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ عورت بلی کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر پیار ہوتا تھا. اور وہ کئی دفعہ ایک دو احادیث کے اندر، ایک دو واقعات کے اندر ذکر بھی ہے کہ ایک اونٹ صحابی کا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کرنے لگا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ میرا مالک ہے، یہ مجھے چارہ بھی صحیح نہیں دیتا اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی آپ سے، اور آپ نے پھر اس کا جو مالک تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھا کرو. تو جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی اصولوں کے اندر عام طور پہ اگر ہم اس دور کو دیکھیں، اس سے پہلے ہم رومن امپائر کو دیکھیں، ہم پرشین امپائر کو دیکھیں، وہاں پر جب کوئی قوم کسی دوسرے قوم کے اوپر فتح حاصل کرتی تھی تو وہ ایسا وحشیانہ سلوک ان کے ساتھ کرتی تھی اور ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیا جاتا، ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اسلام میں آنے کے بعد جب دوسرے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، حالانکہ وہ نظام کو ایک دم سے چینج کر دینا تھوڑا مشکل تھا، لیکن آپ نے ایسا ایک نظام وضع کیا کہ بعد میں اسلام کے اندر سے ان کے لیے اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سہولیات دی، ان کو اتنے زیادہ حقوق دیے غلاموں کو، اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایسا نظام وضع کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آ کے وہ ختم ہی ہوگی. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باقاعدہ قانون بنا دیا کہ کسی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ قانون بندی آپ نے فرما دی کہ آج کے بعد کسی بھی آزاد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. نبی وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو، مختلف طبقات کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ سلوک، محبت، چاہا، اپنائیت اور ان کے ساتھ تعامل میں حسن اور جمال، یہ ساری چیزیں آ گئی. کمی تو ہمارے آج کے دور میں نبی وسلم کی سیرت کو اپنانے میں،
اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے میں یا اس کو سمجھنے میں ہمارا ایک بہت بڑا عالمی، ہم دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کا کرتے ہیں، پیار کا کرتے ہیں، لیکن وہ چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہماری زندگی کے اوپر، عکس اس کا نہیں نظر آتا ہے۔ حکومت نے رحمۃ للعالمین 2 روزہ کانفرنس کی، باتیں بہت ہو رہی، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس کانفرنس کو؟ اچھا، پہلے آپ نے محبت کا ذکر کیا، اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت بات ہے میرے ذہن میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو رشتہ بنایا ہے وہ محبت کا رشتہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت تک کوئی انسان کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، حتیٰ کہ پوری دنیا سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اچھا، یہ محبت کا رشتہ جو یہ تعلق جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایک مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ کیوں بنایا ہے یہ محبت کا تعلق؟ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہر ایک انسان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ایک انسان دوسرے انسان کی بات، کچھ وجوہات ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر وہ اس کی بات کو مانتا ہے۔ یہاں تو وہ اس کا ملازم ہے تو وہ اس کی بات کو مانے گا، یا دوسرا انسان بہت طاقتور ہے تو وہ اس کی طاقت سے ڈرتا ہوا اسے مانے گا، یا دوسرا انسان بہت زیادہ دولت مند ہے، اس کی دولت سے متاثر ہو کے اس کی بات کو مان رہا ہے، یا وہ دوسرا انسان بہت زیادہ اس کے پاس شہرت ہے تو وہ شہرت کے اندر اس کی شہرت کے ٹریپ کے اندر آ جاتا ہے اور اس کی بات کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام مادی چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ایک مسلمان کا اور رسول اللہ کا جو رشتہ بنایا ہے وہ محبت کا بنایا ہے، کہ ایک مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح فالو کرے، سیرت کو اس طرح فالو کرے، اس کے دل میں محبت ہو، اور جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی ایک ایک ادا کو، آپ اس کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹتے ہیں، خلوص سے۔ آپ اگر میں زور سے کسی کو کوئی بات کہوں گا کہ بیٹا یہ بات، باپ ایک بچے کو کہتا ہے کہ یہ بات مانو، وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مان لے کیونکہ وہ ڈرا ہوا ہے، لیکن اس کے دل سے کبھی نہیں مانے گا، اور جب اس کو موقع ملے گا اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ بنا کے تمام مسلمانوں کو فرما دیا کہ آپ نے ایسی محبت کی مثال قائم کرنی ہے جو رہتی دنیا تک برقرار رہے۔ محبت کی آپ نے بات کی، قبل اس کے آپ میرے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دے دیں۔ محبت اور عشق، یہ دونوں لفظ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بولتے ہیں، صحیح، تو کیا اس میں کوئی فرق ہے؟ دیکھیں، محبت اور عشق یہ بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا، تو وہ محبت کا استعمال ہوا ہے۔ یہ محبت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ محبت جو ہے ایک دوست کی دوست کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بیٹے کی اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بھائی کی اپنی بہن کے ساتھ ہوتی ہے، ایک بھائی کے اپنے بھائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو محبت کا یہ پورا ایک فلسفہ ہے۔ اس کے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر محبت کے کچھ درجات بیان کیے ہیں۔ اس کے اندر ایک درجہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو آخری درجہ ہے وہ ہے خلت کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا دیا۔ خلیل کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا، اس میں ایک درجہ آتا ہے حمیم کا۔ حمیم کہتے ہیں آپ کا بہت گرم جوش جو دوستی ہوتی ہے آپ کی کسی انسان کے ساتھ، جیسے آپ کہتے ہیں یار یہ میرا تو لنگوٹیا یار ہے، یارانہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ حمیم کا لفظ بھی اس کے اندر استعمال ہوا ہے۔ عشق جو ہے، عشق بنیادی طور پہ یہ اردو لغت کے اندر استعمال ہونے والا لفظ ہے، اس لیے یہ عربی کے اندر استعمال نہیں ہوا۔ اگر ہم بطور لفظ دیکھیں تو عشق محبت کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرانے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لفظ عشق کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن ہوتے ہوتے ہوا یہ ہے کہ لفظ عشق جو ہے اب یہ بہت بازاری لفظ ہو گیا ہے، یہ بہت غلط معنوں کے اندر استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عشق کی نسبت رسول کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ اصل آپ کے اندر ہے کہ وہ محبت کا جنون ہونا چاہیے، تو محبت کا جنون الفاظوں کا محتاج نہیں ہے۔ اب آج دیکھیں کوئی بندہ باہر گلی میں کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ عشق کرتا ہوں یا میں اپنی بہن کے ساتھ عشق کرتا ہوں، تو وہ الفاظ جو آج کل کے دور کے اندر، کیونکہ اسلام آپ کے عرف کا بہت زیادہ اعتبار کرتا ہے، کوئی بھی حکم اگر اسلام آپ کے اوپر لگا رہا ہے تو وہ آپ کے عرف کو اعتبار کرتا ہے، اور یہ باقاعدہ یہ مقاصد الشریعہ اور جو قواعد اصولیہ ہیں ان کے اندر سے ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی حکم لگاتے ہیں تو علماء مجتہدین سب سے پہلے عرف کا لحاظ بھی رکھتے ہیں۔ تو محبت میں پاکیزگی زیادہ ہے، عشق لفظ وہ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ عشق لفظ اپنے اندر بہت اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جو اس کا استعمال ہے مفہوم میں بھی اگر ہم جاتے ہیں صاحب تو کہیں پہ ایسی بات تو ہے کہ عشق میں انسان بسا اوقات حدود و قیود کا بالکل اندھا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں عشق اندھا ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے لیے جیسے فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی مثال ہے کہ جس کی نظیر کوئی نہیں ملتی۔ محبت کتنا خوبصورت لفظ ہے اور کتنا جو اس کی ادائیگی، ایسے الفاظ سے احتراز کرنا چاہیے، اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ کانفرنس پہ بات
ہاں جی، کانفرنس کی بات کرتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا. اور جب میں نے یہ خبر سنی تو میرا دل تو بہت باغ بھی ہوا کہ ہماری گورنمنٹ اور ہماری حکومت باقاعدہ طور پہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہی ہے جو آج سے پہلے ہمیں نظر نہیں آیا. اگر ہوتی بھی تھی کانفرنسز وغیرہ ہوتی بھی تھیں تو وہ کچھ لوگوں کی پرائیویٹ جد و جہد کی وجہ سے ہوتی تھی. کسی بندے کی کوئی ذاتی خدمات ہیں تو وہ کوئی کانفرنس کر دیتا تھا. لیکن اتنی بڑی کانفرنس عالمی طور پہ کرنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر اور آپ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایسی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں, جس سے آپ لوگوں کو بتائیں کہ سیرت کا مقصد کیا ہے, کتنا اچھا عنوان رکھا ہے ختم نبوت اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. ایسے مواقع کے اوپر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے, لوگوں کو شعور دینا چاہیے جائے کہ ہم جو ہے وہ رنگا رنگ محفلوں کے اندر الجھ جائیں, ہم جھنڈیوں کے اندر الجھ جائیں. تو ان چیزوں سے ہمیں ہٹ کے ہمیں اصل اس پیغام کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس اہم موقع کے اوپر سیرت کے پیغام کو دوبارہ زندہ کر کے عام کر کے بہت اچھا کیا. ٹھیک ہے, دو باتیں اس میں سمجھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک پرسیپشن لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے جی کہ فرض کو چھوڑ دیا, نفل ادا کر دیا. وہ یہ چاہتے ہیں ادا کرنا کہ جو ختم نبوت کی ایک مجرمہ تھی اس کو چھوڑ دیا جی, ابھی اس کو یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو پالش کر رہے ہیں, اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا لوگوں کے خوف سے فتوح سے ڈر کے اس طرح کر رہے ہیں, نیت پہ سیدھا حملہ ہے. ایک تو اس پہ آپ کمنٹ کریں. اور دوسرا, اس کانفرنس کے کچھ اچھے پہلوؤں کی صرف مطلب نشستن اور برخاستن نہیں, اس سے ایک پیغام جو گیا, یا کچھ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم اقدامات کریں گے جیسے یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے خاص کچھ اس کو کس نظر سے دیکھیں. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے, اور شریعت جو ہمیں حکم دیتی ہے ہم ہمیشہ لوگوں کے ظاہر چیز کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم حکم لگاتے ہیں. نیت کسی کی خراب ہے, 100 دفعہ خراب ہو, ہم نہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اس بات کے جواب دیں کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے, میرے دل کے اندر کیا ہے. میں اگر اچھی بات کر رہا ہوں تو آپ اس کو تسلیم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات شیطان کی ہے تو اس کی بھی آپ تسلیم کر لیں. تو انیشیٹو اچھا ہے, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا کا کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا. اچھا نیت کیا تھی, میں اس بات کا مکلف نہیں ہوں. مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت والے نیت نہیں پوچھنا کہ ہاں جی اس بندے کی نیت کیا تھی. تو ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے, کہ ظاہری چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اسی کو پر حکم لگائیں گے کہ ظاہری اعتبار سے انہوں نے سیرت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا, ہم اس کو اسی چیز سے دیکھتے ہیں. رہی بات اس بات کی کہ انہوں نے فرض کو چھوڑ کے نفل کا وہ کیا قیام کر لیا ہے, اور انہوں نے آسیہ مسیح کو چھوڑ دیا. دیکھیں, ہر ایک معاملے کے اندر ایک انسان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی میری رائے کے اندر وہ مجرمہ ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے, بالکل اچھی ہے. لیکن گورنمنٹ اول دن سے اپنی ایک رائے رکھتی ہے کہ ہم ختم نبوت کے معاملے کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس معاملے کے اندر انہوں نے عدالتی فیصلے کے اوپر جو 2 رائے قائم ہوئی ہے, ایک رائے یہ قائم ہوئی ہے کہ عدالت نے فیصلہ غلط کیا ہے, حقائق اور دلائل کو پھیرا گیا ہے. دوسری رائے ہے کہ عدالت نے جن دلائل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا ہے وہ دلائل ٹھیک ہیں اور یہ فیصلہ ٹھیک ہے. تو وہ اس فیصلے کے اوپر ان کی جو رائے تھی وہ اس دن سے اس طرح سے موجود تھی, وہ ختم نبوت کے مسئلے پہ نہیں تھی, وہ اس فیصلے کے اوپر تھی. تو معاملات کو مکس کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے اس لوگوں کے ذہن کے اندر اشکال ہو رہا ہے. تو ختم نبوت کا مسئلہ تو پہلے دن سے واضح ہے, اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. ہاں, اب آ جاتا ہے کہ خاص اس کیس کا واقعہ, تو اس کیس کے واقعے کی بنا پر بھی ہم چلے مان لیتے ہیں کہ اس کیس کی بنا پر ہی گورنمنٹ نے یہ کانفرنس کا اہتمام کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی طرح ہے جو آئندہ اگر گورنمنٹ آئندہ کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوگا تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا اس کانفرنس کو, اور یہ ایک اچھا اجرا ہو گیا ہے جو عوام کی رائے کے ساتھ چل رہی ہے, عوام کی خواہش کے ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع ہوئے یا کوشش کی گئی نیدرلینڈ میں, اور مغرب کی طرف سے یہ ہوتا رہا ہے. تو کیا اس طرح کی کانفرنسز, اس طرح کے چیزوں کے انعقاد کرنے سے ان کے لیے ایک اچھا پیغام جائے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھے, ان کی سیرت انسانوں کے لیے یہ تھی, انہوں نے حقوق کے اوپر یہ بات کی. ٹھیک ہے, لیکن ایک تقریر سے آگے بڑھ کے اگر ہم تصنیف کی بات کریں, کچھ لکھنے کی بات کریں, کچھ چیزیں ایسی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے عام کرنے کی, مغرب ان کی زبان میں لٹریچر تیار کرنا, ایسے ہمارے پاس مطلب جڑ کے بیٹھے ہمارے پاس ایسی ٹیمیں ہوں جو بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں پہ کام کریں اور اس اجالوں کو مغرب میں پھیلائیں. کیا سمجھتے ہیں کہ سیرت کے موضوع پہ اب تک جتنی بہت کچھ کام ہوا ہے, مختلف زبانوں میں ہوا ہے,
تو مزید جدید انداز میں کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ بالکل، سیرت کے بہت سے پہلو ابھی اردو زبان کے اندر اگر ہم بات کریں تو خاص لحاظ سے بہت زیادہ تشنا ہے. عربی زبان کے اندر اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہوا ہے اور عربی زبان کے اندر بہت زیادہ لٹریچر موجود ہے. عربی علماء نے اس حوالے سے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سیرت کانفرنس کا عالمی طور پہ اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک سفارتی ہوتی ہیں. سفارتی لحاظ سے جب آپ ایسی کانفرنس کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی نہ تو ہمارے تعلیمی ادارے نہ ہمارا میڈیا کو اس طرح کے خاص پروگرام کر رہا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کر سکے، اور نہ ہماری یہ آواز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن پہلوؤں کی عالمی میڈیا تک جا رہی ہے، نہ عالمی لوگوں تک جا رہی ہے. اب اس کانفرنس سے کیا ہوگا؟ ان کانفرنس کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریر کی ہے اور انہوں نے سیرت کے حوالے سے جو روشن پہلو ہیں ان کے اوپر بات کی ہے. آج جیسے صدر پاکستان نے ڈاکٹر عارف الوی نے بات کی ہے، اپنا بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ریاست یتیموں کے حوالے سے زیادہ خیال کرے اور لوگوں کے مشکلات کو حل کرنے کے اندر جو ہے وہ کوشش کرے. اور کسی ریاست نے یہ کام کیا تو گویا اس نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. اب وہاں پر پورا عالمی میڈیا موجود تھا، وہاں پر BBC موجود تھا، جزیرہ موجود تھا، وہاں پر CNN کے نمائندے موجود تھے. ان سب نے وہ چیز کو ریکارڈ کی اور وہ جب کل کو اب جا کے خبر دیں گے تو خبر کے اندر وہ بیان جب ان کا نشر کریں گے تو اس بیان کے ضمن میں دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی لحاظ سے یہ بہت اہم اقدام ہے جس سے مغرب کے اندر لوگوں کے ذہن کے اندر جو اشکالات بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا جو دوسری سائیڈ ہے، جو اس کی طرف سے جو ہمارا آپ سمجھ لیں کہ ڈیفینڈ ہے، وہ ان کے سامنے جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اس حوالے سے بھی. دوسری بات کیا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے پہلو ہیں جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے کام ہونا چاہیے. پچھلے روز غالباً شاید آپ بھی میرے ساتھ تھے جب ہم ادھر ایک کتاب خانے میں گئے تھے اور وہاں سے ہم نے کتاب خریدی. حنان اللحام ایک مصنفہ ہیں عربی، ان کی کتاب ہے، کیا کمال کتاب ہے، ہدی السیرہ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تغییر الاجتماعی، کہ معاشرتی تبدیلی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. اب اجتماعی حوالے سے، معاشرتی تبدیلی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا تھا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی آپ معاشرے کے اندر لے کے آئے کہ وہ لوگ، اس بات کا ذکر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا کہ وہ لوگ جو آپ کی بعثت سے پہلے مکہ کے اندر رہنے والے، وہ بدو جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کو جب اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایسی تربیت کی ان کی کہ وہ کائنات کے سب سے عظیم شخصیات بن گئی. تو وہ کیا منہج تھا، وہ کیا طریقہ کار تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدلا. تو اس حوالے سے کام ہونے کی ضرورت ہے. زبردست. خان صاحب نے اس سیرت کانفرنس میں بہت خوبصورت تقریر کی، بہت خوبصورت پہلو ذکر کے، یرموک، قادسیہ تک بات پہنچ کے، نبی وسلم کے جنگی کارنامے، آپ کے صحابہ کے کارنامے، آپ کے لوگوں کے ساتھ سلوک. لیکن ایک بات ایسی کی جس کو ان کے ممکن ادائیگی صحیح نہیں ہوئی یا کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، الفاظ کا چناؤ نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا. تو اس کو یار لوگوں نے بھی بہت زیادہ اس کو اٹھالا، چونکہ ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے بحثیت قوم کی، ہم جو ہے نا چیزوں کو اپنی وابستگیوں کے اس پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیاسی وابستگی. ہماری جمال صاحب سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کی 100 اچھائیاں ہیں تو ان میں سے اگر ایک خامی ہے تو ہم ایک خامی کو پکڑ لیتے ہیں، باقی 100 اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو 100 اچھائیاں تھیں، جو 100 اچھی باتیں تھیں، اس کے اوپر کوئی چرچا نہیں کر رہا. جو ایک غلطی کوتاہی یا خامی رہ گئی ایک رائے کے مطابق، تو ہر بندہ اسی کے اوپر جا رہا ہے اور اس کو پکڑ کے تنقید کا نشانہ بنانے کی، ہدف تنقید بنانے کی کوشش کر رہا ہے. میرے خیال سے اس معاملے میں دیکھیں، ہر معاملے میں ہر انسان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. میں یہ تقریر لائیو سن رہا تھا اور جب خان صاحب نے جملہ بولا تو میں ایک دفعہ چونک گیا کہ یہ خان صاحب کیا فرما رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو بعد میں مجھے، کیونکہ میں نے مکمل تقریر سنی ہے، اگر آپ ایک جملہ سنیں گے تو آپ کو مس گائیڈ کرنا آسان ہے، لیکن جب آپ پوری تقریر سنیں گے، آپ کے سامنے سیاق ہے، سباق ہے، کیا بات ہو رہی ہے، تو آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. میری رائے کے اندر، میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، جو خان صاحب کہنا چاہ رہے تھے اور جس کو صحیح طریقے سے اپنے معافی ضمیر کو بیان نہیں کر سکے. بہت دفعہ ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے معافی ضمیر سوچتا کچھ ہوں لیکن الفاظ کی صورت کے اندر میرے منہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے. اور جو انسان تنقید کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے. وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوشی دی تو خوشی کے اندر وہ اتنا وہ جذباتی ہوگا کہ کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. تو ایسے معاملات کے اندر جو ہے وہ پکڑ نہیں ہے شریعت کے اندر بھی، اگر وہ چیز آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ کی زبان سے غلطی سے نکل بھی گئی ہے. خان صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے، جو میں نے تقریر سنی اور جو سیاق و سباق سے میرے سامنے جو چیز آئی، وہ یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام
کی زندگی کو اس طرح سے لکھا نہیں گیا جس طرح آپ صلی محفوظ اللہ نہیں ہے وہ، اس طرح زندگی وہ محفوظ نہیں ہے. باقاعدہ تورات اور انجیل کے اندر باقاعدہ سے تحریف ہوئی ہیں, آسمانی کتابین میں تحریف ہوئی ہیں. پھر جس طرح مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کیا. اب آپ دیکھیں, آپ سیرت ابن ہشام کو اٹھا کے دیکھیں تو سیرت کی جتنی بھی روایات ہیں وہ باقاعدہ سند کے ساتھ موجود ہیں. اس کے پورا اس کا ایک میتھڈ ہے اور وہ باقاعدہ محقق چیزیں ہیں. ویسے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی میں نے کہہ دیا ایسے. اس میں ہر ایک بندے کا نام ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا. باقاعدہ ایک سند ہے اور اس سند کی بنیاد کے اوپر آپ اس بات کے صحیح یا غلط ہونے کا ایک پورا ایک میتھڈ ہے جس کو آپ جانچ کے آپ بات کو نکال سکتے ہیں. تو اس طرح سے اہتمام نہیں کیا گیا. پھر ان کی زندگی کے جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دیکھیں ایک ایک پہلو, آپ کی ذاتی زندگی ہو, آپ کے جنگی معاملات ہوں, آپ کے اخلاقی معاملات ہوں, ہر ایک پہلو کو تمام مسلمانوں نے اس کو نہ صرف قلم بند کیا بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کر کے عمل میں لے کر آئے, نہ صرف اس کے اوپر غور و فکر کر کے نئے سے نئے راستے نکالے, نئے سے نئے منہاج نکالے. تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کام ہوا ہے اس طرح دیگر انبیاء کرام کی زندگی میں نہیں ہوا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر کیا تو وہ اب دیکھیں اس وقت عیسائی دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے, تو انہوں نے کچھ کام کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی جتنا کام اب ہوا اتھینٹک نہیں ہے, اور جس طرح اہتمام کے ساتھ سیرت النبی پہ کام ہوا اس طرح نہیں ہوا. تو باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کچھ کام کسی نبی کی ذاتی زندگی یا سیرت کے اوپر ملتا ہے, اگر ہم اس کو عام زبان میں بات کریں گے تو تاریخ, جس کا انہوں نے کہا کہ تاریخ میں ذکر نہیں ملتا, تو تاریخ ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, لیکن ہم نے اس کو ایک خاص موضوع دے دیا جس کو ہم سیرت کہتے ہیں. تو اس کے بعد تاریخی حوالے سے اگر کسی نبی کی زندگی کے اوپر کام ہوا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. انبیاء تو ہمارے لیے سب قابل احترام ہے اور سب ہم ان پر ایمان لانا ہمارے پر واجب ہے. نئی ریاست, نئی حکومت مدینہ کے اس پہ بن رہی ہے, ماڈل کے اوپر بن رہی ہے. ریاست مدینہ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, حضرت عمر کے انصاف کا ذکر ہو رہا ہے, ابھی سیرت کانفرنس کی. تو آخر میں چونکہ ہم اس چیپٹر کو کلوز کر رہے ہیں تو آخر میں نئی حکومت کے لیے نئی پالیسیاں بناتے ہوئے, مدینہ کی ریاست کی طرز پر ریاست بناتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کن پہلوؤں کو سامنا رکھنا چاہیے حکومت کو؟ جی حکومت کے لیے کیا پیغام ہے؟ میں جو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی حکومت اس ایک چیز کے اوپر قابو پا لے اور ایک چیز کو اپنی پالیسی کا بنیادی حصہ بنا لے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. وہ ہے مساوات, کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے, کسی پیسے والے کو کسی غریب پر کوئی برتری نہیں ہے, کسی پاورفل آدمی کو کسی عام آدمی کے اوپر کوئی برتری نہیں ہے, چاہے وہ کوئی ایم این اے ہے, چاہے وہ کوئی وزیر ہے, چاہے وہ کسی چودھری کو وڈیرا ہے, جو وٹ ایور از اٹ, جو کچھ ہے وہ اپنے گھر کے اندر ہے. لیکن جب بات آتی ہے معاملات کی, اب مساوات ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کسی آفس میں, سرکاری آفس میں جائیں, جس بندے کے تعلقات ہیں وہ وہاں پر آسانی سے کام کروا لے اور عام بندہ جو ہے وہ لائن میں لگا رہے. جب بات آئے احتساب کی, جب بات آئے عدل کی, جب بات آئے انصاف کی, تو غریب لوگوں کو آپ ان کو پیستے رہیں اور بڑے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں. اور یہی وہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی قوموں کی ہلاکت کی وجہ یہ ہے کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے, اور اگر چھوٹا کرتا تو اس کو وہ پیس کے رکھ دیتے. تو یہ ایک چیز, باقی چیزیں آہستہ آہستہ آ جائیں گی. بس یہ ایک چیز, یہ مساوات کا جو نبوی اور عالمگیر جو پیغام ہے اور جو یہ منہج ہے, یہ اگر یہ گورنمنٹ اپنی پالیسیوں میں اپنا لے تو دیکھیے برکت بھی آئے گی اور باقی معاملات اپنے اندر اپنے آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد باقی دو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے سیرت کے اوپر, اور سیرت پہ ہمارے ساتھ مہمان تھے ڈاکٹر موتی اللہ صاحب, باجوہ صاحب. تو پروڈیوسر صاحب ہمارے کوشش کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کی, جیسی بات ان سے ہوتی ہے تو آپ کے اس میں شامل کرتے ہیں ان کو بھی. اگلے ٹاپک کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں. تعلیمی ادارے, ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جو ہمارے قوم کا مستقبل ہیں, جہاں پہ ہمارے معماران قوم تیار ہوتے ہیں, جہاں پہ ہمارے بچے جا کے ایک روشن مستقبل کی ترتیب ہوتی ہے وہاں پہ. لیکن بدقسمتی سے ان تعلیمی اداروں پہ, باجوہ صاحب اس وقت لائن پہ ہیں, باجوہ صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید آپ کو۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سیرت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، سیرت کا عالمگیر اور آفاقی پیغام اس خاص کر ربیع الاول کے مہینے میں دنیا کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، نئی حکومت جو نئی ریاست مدینہ کے اوپر بنانے جا رہی ہے، ریاست مدینہ، حکومت کے لیے کیا پیغام ہے، پاکستانی قوم کے لیے سیرت کا کیا پیغام ہے، اور دنیا کے لیے سیرت کا کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ بہت زبردست پروگرام ہے کہ آپ آج کے دن خاص طور پر سیرت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور چلیں کسی حد تک اب گورنمنٹ بھی، ہماری گورنمنٹ بھی کو بات کرتی ہے، اگرچہ ان کے عزائم اب بھی کچھ واضح نہیں ہیں، غیر واضح اور مبہم سے معاملات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے واقعتاً جو تبدیلی ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور پوری کائنات کا مزاج، پوری کائنات کے رواج اور پوری کائنات کے دستور تبدیل ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، اور آپ نے اپنی سیرت سے جو پیغام دیا ہے، آپ ایک سردار گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن آپ کمزور طبقات کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کی توحید کا پرچم تھاما، نہ صرف یہ کہ بدعات اور خرافات کے خلاف، اور نہ صرف یہ کہ شرک کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے، بلکہ اگر ہم اس طرف بھی دیکھیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر جو پسے ہوئے طبقات ہیں، وہ مظلوم طبقات جن کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کی بات کی ہے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑی ہے۔ اگر آپ غلاموں کی طرف دیکھیں تو آپ نے جو غلاموں کو حقوق دلائے ہیں، جس طرح سے آئندہ غلام بنانے سے، جس طرح سے جو ہے وہ تعلیمات کے ذریعے سے منع فرمایا ہے، یا آزاد کرنے کا جو نظام دیا ہے تاکہ آزادانہ زندگی گزاری جا سکے۔ اور اگر ہم خواتین کے حوالے سے دیکھیں تو جس طرح سے خواتین کا استحصال ہوتا تھا، آپ نے اس استحصالی نظام کو کس طرح سے لپیٹ کر رکھ دیا، کس طرح سے عورتوں کو عزت ملی ہے، کس طرح سے آپ نے، آپ کی وجہ سے یا آپ کی لائی ہوئی تبدیلی اور انقلاب کی وجہ سے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہے، غریبوں کے ساتھ، ایک غریب آدمی کی جو باوقار زندگی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہین منت ہے۔ آپ نے ہی یہ مزاج بنایا ہے کہ آپ نے یہاں تک کہ وہ جو حدیث ہے کہ اگر غریب جو ہیں، اگر ابھی امیر حساب دے رہے ہوں گے اور غریب 500 برس، یا بعض روایات کے مطابق یہ تعداد مختلف بھی ہے کہ وہ 500 برس پہلے جنت چلے جائیں گے۔ تو یہ اگر ہم ایک ایک طبقے کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، اور آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، کوشش کرتے ہیں پروڈیوسر جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت خوبصورت بات فرمائے تھے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ ایک سب سے بڑا جو اسلام اور اسلامی معاشرے کو مطعون کرتے ہیں وہ انہی معاملات کے اوپر کرتے ہیں کہ آپ لوگ خواتین کے ساتھ استحصال کرتے ہیں، خواتین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیتے۔ تو خواتین کے حقوق کا جو معاملہ ہے یہ بہت حساس ہے، لیکن اسلام ہی وہ سب سے پہلا نظام اور دین تھا جس نے باقاعدہ طور پہ آ کے جو استحصال ہو رہا تھا اس وقت اسلامی دوسرے معاشروں کے اندر، تو اسلام نے عورت کو جو مقام دیا اور والدہ کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے زندہ درگور کیا جاتا تھا، مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا تھا، اس کے کوئی حقوق نہیں تھے، لیکن اسلام نے جو ہے ترغیب بھی دی اور وہ ظالمانہ جو کلچر تھا، جو قبائلی رواج تھا، اس کو ختم کیا۔ بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے۔ وقت سب ٹائم چونکہ بہت کم ہے، دوسرے ٹاپک پہ ہم منتقل ہوتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی ادارے جو دانشگاہیں ہیں، ہم تربیت گاہیں ہیں، قسمتی سے آئے روز وہاں پہ نئے نئے جو ہے حادثات ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ منشیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستانی قوم رپورٹ ہے اس کے اوپر جو سروے ہے اس کے مطابق کوئی تقریباً 80 لاکھ پاکستانی نشے کی لت میں مبتلا ہے، اور ان 80 لاکھ میں سے اوریج جو عمر ہیں وہ 14 سے لے کر 21 سال کی عمر تک بالکل زیادہ تر۔ اور سکولوں میں، چھوٹے جو سکول ہیں وہاں پہ بھی بچے نشہ کرتے ہیں، اور نشے کے نت نئی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اب پچھلے کوئی ہفتہ پہلے قائد اعظم یونیورسٹی کے باہر سے ایک گروہ پکڑا گیا کہ وہاں پہ نشہ وہ جو ہے سپلائی ہوتا تھا، اور سپلائی کرنے والے کون لوگ ہوتے؟ چوکیدار، ٹھیے والے، دکاندار، اندر کینٹین والے، اور بس اوقات بدقسمتی سے پروفیسر جو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ ایک المیہ ہے، ہماری قوم کا المیہ ہے، تعلیمی ادارے جہاں سے ہم نے ایسے لوگوں کو، افراد کو تیار کرنا تھا جو قوم کی قیادت کرے، وہاں سے چرسی، پاؤڈری، نشائی، اور حد تو یہ ہے کہ ہمارا ایک منسٹر، سابق منسٹر، اور اتنے بڑے قوم نے جن کو منتخب کیا تھا، حنیف عباسی صاحب، جیل میں پڑے ہوئے ہیں،
سزائے موت بھگت رہے ہیں اسی منشیات کے اس میں، کس سے روئیں، کس سے شکوہ کریں، کیا کہیں گے اس میں؟ فردوس صاحب، یہ معاملہ بہت ہی خطرناک رخ اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ ایک باقاعدہ کلچر ہے جو پاکستانی معاشرے کے اندر عام ہو رہا ہے. اچھا، یہ بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر یہ آتا کہاں سے ہے، یہ کیسے طلباء کے اندر، اور آپ تو یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، جو ابھی کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق سکولز کے اندر چھوٹے بچے وہ باقاعدہ منشیات کی طرف لگ رہے ہیں اور نشے کی چیز استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں کچھ رپورٹس ایسی بھی آئی ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ اسکول مالکان ملوث تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول کی کنٹین کے اوپر ایسی چیزیں بک رہی ہیں، بچے وہاں سے لیتے ہیں؟ تو ایک تو وہ لوگ اپنا بزنس چلانے کے لیے اپنے کاروبار، انہوں نے اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، اور دوسرے معصوم بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. اچھا، اسکول کے اندر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اگر آپ نفسیاتی ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف رجوع کریں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل جو زیادہ تر مسئلہ نفسیاتی آ رہا ہے وہ ہمارے اسکول کے بچوں میں آ رہا ہے، اور ماں باپ بچوں کو ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اوپر بہت زیادہ تعلیمی برڈن ڈالا جا رہا ہے. صحیح، بچوں کو نفسیاتی مریض بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جس طرح کا نظام تعلیم رائج ہے، وہاں پر آپ کی صلاحیت کی کوئی قدر نہیں ہوتی. وہاں پر آپ کی صلاحیت کو آپ کے نمبروں سے جانچا جاتا ہے، جس کے لیے طلباء کے اندر دن بدن ڈپریشن بڑھ رہا ہے، اور ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرے نمبر کم آئے تو مجھے آگے کسی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا، کالج میں داخلہ نہیں ملے گا. اور کالج والوں نے اس کو اپنا دھندا بنایا ہوا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں اس سے کو تو داخلہ دے دیتے ہیں، اور جس کے نمبر کم ہوتے ہیں ان سے موٹی رقم لیتے ہیں اور زیادہ فیسیں وصول کرتے ہیں. تو ایک اپنا کاروبار انہوں نے چلایا ہوا ہے. تو اکثر آپ کو پتہ پاکستان کے اندر غریب لوگ ہیں جو اتنی زیادہ فیسیں برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے بچے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ان کو دیکھا دیکھی وہ بچے جن کے پاس سب وسائل موجود بھی ہیں، وہ ایک ماحول ایک ایسا بن جاتا ہے نفسیاتی طور پہ، وہ ڈپریشن اور کھچاؤ ایسا ہوتا ہے پورے کلاس کے اندر. وہ سب بچے ایک دوڑ کے اندر بھاگ رہے ہیں، بس دوڑ نمبروں کی دوڑ ہے اور اس کے اندر جا رہے ہیں. اور اتنا بنیادی ریزن ہے جس کی وجہ سے بچے نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں. اور پھر اس اپنے مرض کو کم کرنے کے لیے، اپنے ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے ان کو ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور وہ چیزیں پھر اسکول کے کنٹین کے اوپر موجود ہوتی ہیں. تو یہ یہاں سے یہ چیز شروع ہو رہی ہے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معذرت بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، آپ پلیز کنٹینیو کریں. جی، میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پسے ہوئے طبقات ہیں اور جن کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، نہ صرف یہ کہ اللہ کی توحید کا پرچم اٹھایا ہے، نہ صرف یہ کہ شرک کو مٹایا ہے، نہ صرف یہ کہ ظالموں کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی ہے، بلکہ ان طبقات کے حوالے سے ان کے حقوق کے جنگ لڑی ہے. اور اگر آپ اس زمانے سے جو اس وقت کی سیٹلڈ تہذیبیں تھیں، آپ ان کے مزاج کو دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا اثر یہ ہوا، یا آپ کے پیغام کا اثر یہ ہوا کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی، اگرچہ ہندو مت نے آپ سے وہ چیزیں اخذ نہ کی، یعنی آپ کا دین نہ لیا، لیکن آج پوری دنیا میں کہیں بھی بردہ فروشی جو ہے وہ قانونی حیثیت حاصل نہیں رکھتی. آج پوری دنیا میں کہیں پر بھی عورتوں کی اس طرح سی منڈیاں نہیں لگتی کہ ان کو فروخت کیا جائے، ان کو خریدا جائے، اگرچہ کسی نہ کسی شکل میں یہ چیزیں موجود ہیں. آج کہیں بھی غریبوں کے ساتھ وہ سلوک اوپنلی نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ سلوک موجود ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس لیے مکروہ قرار پائیں یا اس لیے ناجائز قرار پائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت نے یہ پیغام دیا. پوری دنیا میں تبدیلی آ گئی، پوری دنیا کے دستور تبدیل ہوئے، پوری دنیا کے اندر معاملات تبدیل ہوئے، پوری دنیا کے اندر بات شروع ہوئی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پیغام ہے. اور واقعتاً اگر آج کی دنیا کو بھی امن چاہیے، انصاف چاہیے، عدل چاہیے، استحکام چاہیے، تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو دیکھنا چاہیے. آپ کی ذات کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کی سیرت کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. اور بہت ممکن ہے کہ یہ جو اس وقت دنیا آپس میں گتھم گتھا ہے اور لڑائی کا ایک سلسلہ عروج پر ہے، یہ سب بھی ختم ہو جائے اور پوری دنیا واقعتاً امن کے ساتھ ہم مکالمے کی طرف آئیں، ہم مباحثہ کی طرف آئیں، ہم دلائل کی طرف آئیں. یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے اگر آج بھی ہم اور دیگر اقوام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لوٹیں. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب، نبی وسلم کی جب سیرت کی بات کرتے ہیں، نبی وسلم کے سیرت کا ہر گوشہ، ہر پہلو جو ہے بہت خوبصورت، اس میں جمال ہے، اس میں حسن ہے، اس میں پوری انسانیت کے لیے خوبصورت پیغامات ہیں. لیکن ہم ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم، ہمارا جو سماج ہے، ہمارے جو سوسائٹیز ہیں، ہمارے جو معاشرے ہیں، اس میں نبی وسلم کی سیرت کی جھلک، نبی وسلم کا اسوے کی جھلک ہمارے کردار میں نظر نہیں آتی ہے، جس کے ذریعے ہم لوگوں کو دعوت دے دیں.
تو کس طرح ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم عام کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے ہم بہت کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں اس چیز کی جو ہے جھلک محسوس نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ جب نرسری جو لگاتے ہیں، ظاہر ہے آپ نے جو پودا لگانا ہو اسی کی آبیاری کرتے ہیں، اس کو ایک خاص ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ہم اس وقت پوری دنیا میں جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک نظام ہے تعلیم کا یا تربیت کا، وہ بالکل فیلئر پہ ہے۔ اس نے جو پیدا کیا، اس نے مشینی انسان تو پیدا کر دی ہیں، لیکن ان سے جذبات ساتھ ان کے اندر سے وہ جو ایک خوبصورت روحانیت تھی وہ نکال دی ہے۔ آپ کو اگر واقعتاً وہ جھلک دکھائی دینا آپ پسند کرتے ہیں، اس جھلک کو دیکھنا، تو اس کے لیے آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، اور وہ معروف واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ آپ کی رات دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ رات کس طرح سے بتاتے ہیں، آپ رات کس طرح سے گزارتے ہیں۔ تو آج جب میرا بچہ مجھے جھوٹ بولتا ہوا دیکھتا ہے، آج جب میرا بچہ مجھے کم ماپتے اور کم تولتے ہوئے دیکھتا ہے، اور میں اپنے بچے کو یہ داؤ پیچ سکھا رہا ہوں، تو پھر میں اس سے کل کو کیا تقاضا کر سکتا ہوں؟ آج جب میرا بچہ ایسے تعلیمی اداروں میں جاتا ہے جہاں اسے یہ تو نہیں سکھایا جاتا کہ حیادار نگاہیں ان کی کتنی وقت ہے، یا یہ جو نظر اور نگاہ ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر آلود تیر ہے، اسے یہ تو نہیں میری بیٹی کو سکھایا جاتا کہ تم نے اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے، اپنے آپ کو چھپانا ہے، اور اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھنا ہے، اور وہاں اسے لوگوں کے ساتھ مل کے، لڑکوں کے ساتھ مل کے ڈانس پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا آئیڈیل جو ہے، وہ ایک بے حیا انسان کو بنایا جاتا ہے۔ تو آپ کو کہاں سے ملے گی وہ سیرت جو پھر جوانی میں اور جوانی کے بعد والے معاملات میں نظر آئے؟ تو ہم نے جو ماحول فراہم کیا ہے، ہم نے جو بیج فراہم کیا ہے، یا ہم نے جو سوائل تیار کی ہے، وہ انتہائی خطرناک۔ ہم نے شیطانیت کا جو ہے وہ اس کو عروج دیا ہے، ہم نے جان بوجھ کر اپنی نسلوں کو برباد کیا۔ ہمارا آئیڈیل، آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، یہ بات کس طرح کے حوالے سے بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ میں اگر میری اولاد کے لیے میں وہ نمونہ پیش نہیں کرتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بطور باپ کے اختیار نہیں کرتا، تو کل کو میرا بیٹا بطور بیٹے کے بھی وہ سیرت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں اگر بطور استاد کے نبی پاک کی سیرت کو اختیار نہیں کرتا، تو میرا شاگرد بھی بطور شاگرد اس سیرت کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ ہم باہمی طور پر اگر چاہتے ہیں کہ واقعتاً وہ واقعی ریوائول ہو جائے، تو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے تعلیمی نصاب کے اندر وہ بنیادی تبدیلیاں لے کے آئیں، ہم اپنے نصاب کے اندر وہ بنیادی اور لازمی تبدیلیاں پیدا کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گریجولی آپ بچپن سے لے کے آپ دیکھیں کہ میتھ پڑھاتے ہیں، آپ اس کو گریجولی آپ پڑھاتے ہیں کہ آپ کبھی بھی 1 لیول پہ آ کے، کلاس 1 کے لیول پہ آ کے آپ میٹرک کا میتھ نہیں پڑھاتے کسی بھی صورت میں، چاہے بچہ کتنا بھی ذہین ہو۔ اسی طرح جیسے آپ سیرت سکھاتے ہیں، تو سیرت سکھانے کا طریقہ کار بھی یہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے، اور وہ بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی کے بعد کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نصاب کو تبدیل کیا جانا چاہیے، تعلیمی نصاب کے اندر واقعتاً اخلاق مصطفیٰ کو داخل کیا جانا چاہیے، اور اس اخلاق پر پھر تربیت ہونی چاہیے، اور پھر کوئی سزا جزا کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ اگر نہیں اختیار کریں گے تو ان کو اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم ضمن جو ہے اسی تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جو خرابیاں ہیں اس پہ بات کر رہے ہیں، تعلیمی سسٹم کے اوپر، وہاں منشیات، وہاں توڑ پھوڑ، طلبہ سیاست وہاں پہ، اور ابھی ریسنٹلی سیرت کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں رحمۃ اللہ عالمین، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی ایسی بات کی کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، 3 یونیورسٹیاں کم از کم، اس میں سیرت چیئر رکھی جائے گی، سیرت کے حوالے سے وہاں پہ مقالے تحقیق ہوگی، تو اس کو کافی سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ واقعتاً یونیورسٹیز کے اندر سیرت چیئرز ہونی چاہیے اور سیرت پہ تحقیق ہونا چاہیے، لیکن انفورسمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے آپ اگر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ طلبہ سیاست ہے، اب طلبہ سیاست اخلاقیات سے آری اور اخلاقیات سے آزاد ہو چکی ہے، اور اسے مختلف سیاسی دھڑے اور گروہ جو ہیں، جماعتیں اسے مینوپولیٹ کرتی ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اگر طلبہ سیاست ہوتی طلبہ حقوق کے لیے تو اس حد تک تو قابل برداشت تھا اور کافی حد تک جائز بھی تھا، لیکن وہ ہو گئی ہیں اپنے سیاسی حقوق، وہ سیاسی حقوق جو پیچھے ان کی بیک پہ یا اس کو بیک اپ کرنے والی جو سیاسی تنظیمات ہیں، سیاسی تحریکات ہیں، وہ انہیں ان نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں، اور پھر وہی سچ وہ آگے انڈیلتے ہیں۔
اسی طرح سے جو عمران خان صاحب نے فرمایا کہ سیرت شیئر ہونی چاہیے، اس پہ ہم تحقیق کریں گے، تو بات تو بہت اچھی ہے. یہ ہر کالج کی سطح پہ، میں بطور ایک کالج استاد میں محسوس کرتا ہوں کہ ہر کالج کی سطح پہ، یونیورسٹی کی سطح پہ نہیں، کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی میں آپ کا جو بچہ ہے وہ اخلاقی حوالے سے بھی کافی حد تک پختہ ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر غیر اخلاقی معاملات میں بھی گرفتار اور ملوث ہو تو کافی حد تک ناقابل اصلاح ہو چکا ہوتا ہے. آپ کو اگر کام کرنا ہے تو جونیئر لیول پہ، آپ کو اسکول لیول پہ کام کرنا ہے، آپ کو کالج لیول پہ کام کرنا ہے، اور بالخصوص کالج لیول پہ اگر آپ سیرت شیئرز قائم کرتے ہیں اور کالج کی سطح پہ آ کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اگلے 4-5 سال کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا کر سکیں گے، اگر آپ کا یہ مطمع نظر ہو اور اگر حکومت سنجیدہ ہو تو یہ پاسبل ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ایک مربی ہیں، ایک استاد ہیں، اور ایک قوم کے درد کو، قوم کے مستقبل کو، قوم کے فیوچر کو سمجھتے ہیں، ماماران قوم آپ کے پاس ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اخلاقی پہلو ہیں ہمارے، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے سکول لیول پہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے، وہ بگڑ رہے ہیں، ان کا اخلاق بگڑ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشنی لے کے، اجالے لے کے ہم اپنے بچوں کی اصلاحی پہلو پہ کیسے غور کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح جو منشیات مافیا ہے جو سکولز کے اندر منشیات پہنچاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو اس پہ کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو منشیات فروشی ہے اس پر تو کنٹرول ایک ہی طریقہ ہے، اور مجھے کوئی بات نہیں اس بات میں کہ میں یہ کہوں کہ جو سعودی عرب کا طریقہ ہے وہی سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ جس کے پاس بھی جو بھی اس کاروبار میں ملوث ہے، آپ اسے سزا نہ دیں کہ وہ جیل سے بیٹھ کے اپنا کاروبار چلائے، آپ اس کی گردن اتاریں، اور گردن بھی اتاریں چوک چوراہے میں، تاکہ اس کام کو روکا جا سکے، کیونکہ وہ سینکڑوں انسانوں اور سینکڑوں خاندانوں سے کھیلتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو منشیات فروشی روکنا ہے تو آپ کو منشیات فروشوں کو قرار واقعی سزا دینا پڑے گی، اور آپ کو ان کو ایسی عبرتناک مثالیں بنانا پڑے گا تاکہ دوبارہ اس طرح کا جرم کرنے سے 1000 مرتبہ پہلے کوئی سوچے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خاص سیاسی طور پر استعمال کیے جانے والے حلقے ہیں، یہ لوگ پیسہ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ جو ہے انفلوئنشل ہوتے ہیں، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان کا جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے مختلف افسران کی، وہ ان کے ہاتھ اور اختیار میں یا ان کی چاہت پر ہوتی ہے. تو اس سارے نظام کو شفاف بنانا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، آپ بتائیں ان کو، قبل از وقت بتائیں. آپ جیسے ابھی پنجاب میں سابقہ حکومت نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس پر جو اینٹی نارکوٹکس ہیں اس کے مختلف جو ایجنسیز ہیں وہ آتی کالجز میں آتی تھیں، اور وہ آ کے بچوں کو بتاتی کہ یہ کس طرح سے خطرناک ہے، یہ کتنا خوفناک ہے آپ کے لیے، شیشہ کتنا خوفناک ہے آپ کے لیے، افیون یا اس کے بعد ہیروئن جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو ایڈکٹ کیا جاتا ہے. یہ ساری معلومات بھی آدمی کو بعض اوقات کسی گہری کھائی میں گرنے سے بچا دیتی ہیں. تیسرا پہلو ہے ماں باپ کی تربیت کا، کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اتنا آزاد مت چھوڑیں کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں. بچے جب تک خود اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، ان کی مسلسل واچ اینڈ وار، اس لیے کہ وہ اگر آپ اس کو دیکھیں گے نہیں تو وہ کسی بھی وقت کسی کے ہتھے چڑھ جائے گا، اور وہ ایسا استعمال ہوگا وقتی طور پر اپنے دوستوں میں جو ہے وہ اس طرح سے اس کو دوست پلائیں گے یا دوست اس کی بظاہر خیر خواہی کرتے ہوں گے. اور آخری اور چوتھی بات یہ ہے جو ہمارے لیول پر بچوں کو سکھانے والی ہے کہ آپ اپنا جلیس، آپ اپنا دوست، آپ اپنا فرینڈ جو ہے وہ ایسا باکردار انسان تلاش کریں جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی ہے کہ اگر آپ کسی عطار کے پاس، آپ کسی عطر فروش کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس سے آپ کو فائدہ ہی ملتا ہے، آپ کو نفع ملتا ہے، آپ کو خوشبو ملتی ہے، آپ کے بدن سے خوشبو آتی ہے اگرچہ آپ کچھ بھی خریدے نا. لیکن اگر آپ کا دوست جو ہے وہ کوئی لوہار ہے اور آپ کسی لوہار کی بھٹی پہ بیٹھ کر اس سے بات چیت کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، تو لوہار کی دوستی سے کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ یا آپ کا چہرہ کالا ہوگا اس کے دھوئیں سے، اور یا آپ کے کپڑے جل جائیں گے، یا کپڑوں کے اندر جو ہے مختلف طرح کے اس طرح سے آزار ہوگا. تو آپ کو اپنا دوست جو فرینڈ ہے، آپ کا دوست، آپ اپنے ماں باپ سکھائیں، استاد سکھائیں کہ آپ کو دوست کیسا بنانا ہے، آپ کے دوست کی کوالٹیز کیا ہونا چاہیے، اور آپ کو ایسے دوستوں سے کس طرح سے بچنا چاہیے. یہ 4 پہلو ہیں میری نظر میں. اگر یہ ہو سکیں، سزا کا پہلو ہے کہ سزا دی جائے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہے، اور پھر دوستوں کے انتخاب کی بات ہے، اور اسی طرح سے جو اسکول لیول پر آپ کو
آگاہی مہم چلانا تھی حکومتی سطح پر، کیونکہ وہ کوئی ادارہ نہیں چلا سکتا. بعض ادارے کرتے ہیں یہ کام، ہمارے ہاں یہاں لاہور کے اندر بھی بعض ایسے ادارے ہیں جو مختلف جگہوں پہ جا کے یہ اویئرنیس دیتے ہیں، لیکن اگر وہ حکومتی سرپرستی میں بلکہ حکومتی کوئی ادارہ ہو تو وہ زیادہ بہتر اور منظم طریقے سے لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت نوازش، سلامت رہیے. عبید صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت ان کی باتوں میں جو ہے ریالٹی، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، چونکہ وہ ان کا واسطہ پڑتا ہے معاشرے سے، سماج سے، بچوں کے ساتھ، اسکول. کیا تبصرہ کریں گے مختصر ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے اوپر؟ یہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اور جتنے بھی اس کی جوانب تھے سب کو انہوں نے سمیٹا ہے، اور ایک اچھا لہِ عمل دیا ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ یا کوئی بھی جو سننے والے ماں باپ ہیں ان کے لیے ایک اس کے اندر پہلو ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور اگر گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ یا ذمہ دار اس کو سن رہا ہے تو اس کے لیے کیا پہلو ہیں، کیا ہونے چاہیے. تو مین بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی وہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اس تمام عمل کو سیاسی رسوخ سے نکالنا ہوگا. باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے ایسے ہوتا رہا ہے کہ سیاست باقاعدہ طور پہ استعمال ہوئی چیزوں کے اوپر، اپنی مرضی کے من چاہے آفیسرز کو لگایا گیا تاکہ آمد و رفت ہو سکے آسانی سے، اور اس چیز کو آگے لے کے جایا گیا. تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہمارا اسکول مافیا ہے، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اسکول مافیا اس کے اندر انوالو ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، ان کی روک تھام ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر اس بات کے اوپر باقاعدہ قانون سازی ہوئی ہے کہ اسکول اور کالجز کے اندر جو ہے وہ نسوار پر پابندی ہوگی، تو منشیات تو بہت دور کی بات ہے، سگریٹ کے اوپر باقاعدہ ہمارے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ طور پہ پابندی ہونی چاہیے کہ یونیورسٹی کی 4 دیواری اور 4 حدود کے اندر کوئی بھی طالب علم، چاہے وہ بچہ ہے، بالکل چاہے جو بچہ ہے، چاہے کوئی بچہ ہے، چاہے کوئی بچی ہے، بھی تو ہماری جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ اس چیز کی بہت لت میں مبتلا ہو رہی ہیں. البیہ ہماری قوم چرسی قوم بن رہی ہے، پوڈری قوم. اور یہ باقاعدہ جو شہروں کے اندر جو سینٹر بنے ہوئے ہیں، شیشہ سینٹر ہیں، یہ دیکھیں یہ سب چیزیں شریعت نے قصور بنایا سدل نظریہ. جی کیسی آئی کہ ہمارے جو شہری علاقے ہیں، لاہور ڈیفنس اور اس طرح کے جو لاہور کے پوش علاقے ہیں، وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ رات کے ٹائم پہ لیٹ نائٹ پارٹیاں ہوتی ہیں، ان پارٹیوں میں بڑے بڑے اعلیٰ آفیسر آتے ہیں، تو نشہ ان کو دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان سے ملک کے خلاف چیزیں اگلوائی جاتی ہیں. یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ ملک، چونکہ وہ یہ بہت پرانا حربہ ہے، شروع سے خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. میں نے جو ابتدا میں جو بات کی تھی کہ یہ ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمارے بچے جو اسکول میں آتے ہیں وہ 4 سے 5 گھنٹے اسکول میں ہوتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں. تو ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے، جس کے اندر ہمارے بیوروکریٹس آتے ہیں، ہمارے بڑے وکلاء آتے ہیں، ہمارے فوجی افسران آتے ہیں، ذرا کبھی آپ جا کے ان کی محافل کو دیکھیں، ان کی مجلسوں کو دیکھیں. بڑے بڑے صحافی دانشوروں کی مجلسیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سگریٹ تو عام معمولی چیز ہے، سگریٹ کو تو کوئی برائی سمجھتا نہیں ہے، وہاں پر باقاعدہ شراب اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے جس کا عکس ہمیں اسکولوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے. اس کے اصلاح ذریعے ٹائم مختصر ہے. دوسرا ہمارا جو ہے یونیورسٹیز کے اندر طلبہ سیاست. جی اب ریسنٹلی قائد اعظم یونیورسٹی میں 2 طلبہ تنظیموں کے درمیان تصادم ہوا، 40 سے زیادہ لڑکے زخمی ہو گئے، 400 لوگوں نے ایک دوسرے پہ پتھر پھینکے، 400 طلبہ. اور اس کے اوپر ہوا؟ لسانیت کے اوپر. 2 مختلف قوم پرست تنظیمیں آپس میں لڑی، اور وہاں پہ رینجرز کو بلانا پڑا. تعلیمی ماحول کیا ہو رہا ہے یہ ملک میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ فیروز صاحب دیکھیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات فروغ کی تھی کہ جب تک طلبہ تنظیمیں طلبہ حقوق کے تحفظ کے لیے رہیں تو بہت اچھی رہیں، لیکن جب ان کے اوپر سیاسی چھاپ آئی اور سیاسی اثر و رسوخ ہوا، اور پھر مختلف سیاسی جماعتوں نے ان کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کیا، گود لیا، ان کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا، تو یہ معاملہ سارے خراب ہونا شروع ہو گئے. اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی تنظیم جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے جو اپنے مفادات کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. اب پہلے تو آپ ان کو ایک دفعہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ کار ہے، ہم اس طرح سے ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. پھر بعد میں وہی چیزیں تصادم کے اندر چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مختلف جماعتیں جو ہیں وہ پھر آپس میں ان کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ایک سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیلئر ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے کہ وہ ایک طالب علم کو اتنا شعور دینے سے قاصر رہے ہیں کہ اس کو اپنا اچھا اور برا نظر نہیں آ رہا، وہ اپنے اچھائی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا. یونیورسٹی کا طالب علم جہاں سے وہ اسپیشلائزڈ ہو کے نکلتا ہے، وہ تیار ہو کے نکلتا ہے کہ معاشرے کو سرو کرنے کے لیے، معاشرے کو بنانے کے لیے، اس کے اوپر معاشرے کو تعمیر
کرنی ہے. اس لیول کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس قدر جہالت ہے کہ ایک طالب علم تعصب, صرف قومیت کے تعصب کے اوپر, لسانی تعصب کے اوپر وہ نہ صرف جھگڑے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر دشمنیاں پال لیتا ہے. تو جب اس مینٹیلٹی کا بچہ آپ کی کسی آفس میں آ کے بیٹھے گا, کسی پبلک سروس کے اوپر اس کی ذمہ داری لگے گی, تو وہ لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرے گا, لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے گا, جب آپ تعلیمی اداروں سے ہی ایسی چیزوں کو پروان چڑھاتے ہوئے اس کے ذہن کے اندر آپ اس کو بھیج رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر فل فور میں سمجھتا ہوں, فل فور طلبہ تنظیمیں ہونی چاہیے, ان کے حقوق پر ہونا چاہیے. لیکن ابھی معاملے جس طرح خراب ہو چکے ہیں, میرے خیال سے حکومت کو فل فور ان کو ختم کرنا چاہیے. منافقت یہاں پہ یہ جو نظر آ رہا ہے, دیکھیں ہم تو تعلیمی اداروں کے اندر کسی طرح کی بھی منفی سرگرمیوں کے خلاف, جی بالکل, وہ مذہب کے نام پر ہوں, وہ سیاست کے نام پر ہوں, وہ حقوق کے نام پہ ہوں, وہ کسی بھی نام سے ہوں. لیکن ہمارے ہاں ایک یہ طبقاتی تقسیم ہے کہ اب قوم پرستوں نے یہ کیا, 400 لوگوں نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے. ہمارا جو لیبرل طبقہ ہے, ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے, وہ اس پہ نہیں بولے. لیکن اگر مذہبی تنظیم کرتی ہے, اگر غلط کرتی ہے تو ہم بھی اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. لیکن اس پہ جو ہے بہت زیادہ شور ہوتا ہے, اس پہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے, اس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہوتا ہے. اصل میں ان کا ہدف تنقید وہ تنظیم نہیں ہے, وہ جماعت نہیں ہے, یا وہ کام نہیں ہے. ان کا ہدف تنقید ہے مذہب اور اسلام پسند لوگ اور اسلام پسندیت, ان کا ہدف تنقید ہے. تو وہ ان کو جب اس کے اندر وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ سہارا اور آڑ اس بات کا لیتے ہیں کہ طلبہ تنظیموں کا, اور اس کی آڑ میں جو اپنا اصل مفاد ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو چیز ان کے مطلب کی ہوتی ہے وہ پکڑ لیتے ہیں. تو یہ بات اس طرح اگر وہ باقاعدہ طور پہ انہی چیزوں کے اوپر منفی جو روایات ہیں اور منفی جو اقدامات ہیں ان کے خلاف وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف ہے, تو وہ ایسی چیزوں کے اوپر بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے. لیکن ان کا احتجاج ریکارڈ نہ کروانا واضح طور پہ ہر ایک انسان کے لیے ایک واضح مثال ہے کہ ان لوگوں کا ہدف تنقید منفی اقدامات نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. بہت شکریہ عبید صاحب. ناظرین, یہاں پہ ٹائم ختم ہوتا ہے. پروگرام کا نچوڑ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کے خوبصورت گوشے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو خوبصورت پہلو ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اجالے ہیں جس نے افریقہ تک اور دنیا کے کونے کونے تک ظلمتوں میں, تیرگیوں میں, تاریکیوں میں اجالے کیے, روشنیاں پھیلائی, وہاں لوگوں کو اخلاق کے دائرے کے اندر لے کر آیا, لوگوں کو انسانیت اور احترام, رسپیکٹ سکھایا. اس سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے اپنی گفتار کے ساتھ, اپنے کردار کے ساتھ, اپنے عمل کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت دعوے, ان دعووں کو سچا کر دکھانا ہے, ان دعووں کے اوپر عمل کرنا ہے, تاکہ کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم حوض کوثر کا پانی وہاں سے پی سکیں. اور اسی طرح ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, جو دوسرا ہمارا ٹاپک تھا, وہاں پہ تربیت ہمارے بچوں کی, ہمارے مستقبل کی تربیت, جس طرح مایوس کن خبریں آ رہی ہیں, آئی روز کہیں ہڑتالیں ہو رہی ہیں یونیورسٹی کے اندر, کہیں پہ فسادات ہو رہے ہیں, کہیں پہ منشیات عام ہو رہی ہے, کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے, کہیں پہ اختلاط, اور وہ اختلاط بہت آگے تک چلا جاتا ہے, جس سے ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہماری سماج جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے. ہمارا جو اسلامی ایک ملک تھا, خاص کر پاکستان, ایک جو اسلام اور کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا تھا, اس کا تشخص مجروح ہو جاتا ہے. تو ہمارا پروگرام کیسے لگا آپ کو, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے, فردوس جمال کو. اللہ حافظ.